الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء یجیء آنا، جاء وہ آئے، آیا ویسے تو واحد کا صیغہ ہے لیکن اس کے آگے جو اس کا فاعل جمع کر رہا ہے تو ترجمہ کریں گے وہ، اور وہ آئے۔ کون آئے؟ المؤذرون، عذر یعذر، عذر اس نے عذر پیش کیا کو بہانہ بنایا، یعنی بنا کے پیش کیا، بہانہ گھڑ کے پیش کیا، یعنی اس نے اپنی طرف سے ایک چیز پیش کی۔ عذر کوئی بات بنائی، کو بہانہ بنایا، یعذر وہ بہانہ بناتا ہے، اور اس کا کیا بنانا ہے؟ اس کا فاعل بنانا۔ اور مؤذر بہانہ بنانے والا، عذر پیش کرنے والا، اور مؤذرون عذر پیش کرنے والے۔ المؤذرون اور آ گئے بہانے بنانے والے، وجاء المؤذرون بہانے بنانے والے آئے، من سے آگے ملانے کے لیے زبر دے دی، آرابی، من حرف جر تھا، اس نے آراب کو مجرور کر دیا۔ آراب اس کے لیے بولا جاتا ہے جی آرابی، دیہاتیوں کے لیے، یعنی دیہاتی جو تھے، دیہاتیوں میں سے بہانے بنانے والے، جا آ دیہاتی کیوں کہا جی؟ مضافاتی جو قریب قریب کی بستیاں تھیں وہاں کے لوگ آگے سارے، تو مدینہ بھی جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی بستیوں پہ تھا نا، ایک مین تھا اس کا جو سینٹرل پارٹ تھا، باقی آگے پیچھے کچھ قبیلے چھوٹے چھوٹے آباد تھے، تو ادھر وہاں سے آگے بہانے بنانے والے، من الاعراب لیؤذن لیتاکی۔ اب یہ مقصد بیان ہو رہا ہے جاء کا کہ کیوں آئے، لیؤذن، آذنا آذنا اس نے اجازت دی، یعزن وہ اجازت دیتا ہے، یہ دونوں معروف کے قید ہیں۔ اس نے اجازت دی تو فاعل کا ہمیں پتہ ہے، یعزن وہ اجازت دیتا ہے، تو اس نے اور وہ پروناؤن ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہم جانتے ہیں اس بندے کو۔ تو آذنا سے اذنا اجازت دی گئی، اور یعزن سے یؤذن اجازت دی جاتی، یہ مضارع مجہول ہے، ٹھیک ہے جی، مضارع واحد، مضارع مجہول، مذکر غائب، ایک تو یہ واحد ہے، مضارع کا صیغہ ہے، مجہول ہے، مذکر کے لیے ہے، اور غائب یعنی بندہ کوئی اور ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، اجازت وہ اجازت دیتا ہے اور اجازت دی جاتی ہے، یہ مجہول کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے جی، یعنی کس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہیں۔ اب اس کے پیچھے آ گیا ہے لام تعلیل کے لیے، آئے ہیں بہانے بنانے والے دیہاتیوں میں سے، لیؤذن تاکہ اجازت دی جائے، اجازت دی جائے، لہم لام تعلیل کے لیے، ہم ان کے، یعنی ان کے لیے اجازت دے دی جائے ان کو کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، اجازت مانگنے آگے نا، اجازت مانگنے کے لیے آگے، کیونکہ کیا بہانہ بنایا ہو، پٹھے کپڑے، ڈنگر شامی کون بنسی، ہاں جی، یہ گاؤں کے بہانے کیا ہو سکتے ہیں، ہاں جی، گاؤں کی اب تو گاؤں میں لوگ جاب کے لیے کہیں نوکری کرنے چلے گئے، لیکن جو بیسیکلی ایک گاؤں کا کنسپٹ ہے اس میں اس کی جو ارننگ ہے وہ گاؤں کے اندر ہی ہے، ٹھیک ہے جی، گاؤں کے اندر یہ فصل کاٹنی ہے، یہ وہ وغیرہ کچھ قسم کے بہانے بنانے، تو بہانے بنانے آگے جی کہ ہمیں اجازت دی جائے، لیؤذن لہم وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، وقعد و اور
قعد یقعد قعد وہ بیٹھا، یقعد وہ بیٹھتا ہے، قعد اور بیٹھ گئے، بیٹھ گئے، قعد الذین، اب یہ قعد کا فاعل، کون بیٹھ گئے؟ الذین، بیٹھے کون ہیں؟ الذین کذبوا، بیٹھ گئے وہ لوگ، الذین موصول، وہ لوگ جو کذبوا، کذبا یکذبو، کیا مطلب ہے؟ جھٹلانے کا کیا ہے جی؟ کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا، وہ باب تفصیل سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کذب یکذب تکذیبا، جھٹلانا، اور کذب اور یکذب جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، اس کا فاعل کیا بنے گا؟ کاذب، جھوٹ بولنے والا، اور اس کا فاعل کیا بنے گا؟ مکذب، جھوٹ بولنے والا، ٹھیک ہے جی، کذب یکذب تکذیبا، تو کذبو، کذبا اس ایک نے جھوٹ بولا، بولو کذبا ایک نے جھوٹ بولا، اور کذبو میں واو الف آ گیا، وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا، کس سے جھوٹ بولا؟ کذب اللہ، جھوٹ کا مفعول کون ہے جی؟ اللہ، اللہ حالت نصب میں، مفعول ہے جھوٹ بولا اللہ سے، و اور رسول ہو، اب یہ ایک پہلا نصب اور یہ رسول دوسرا نصب، اللہ سے اور رسول سے، اور اسم ضمیر آ گئی، ضمیر آ گئی اس کے ساتھ، اسم کے ساتھ مل کے تو مضاف الیہ بن گیا، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کے ہی بیٹھے نا، بانے بنا رہے تھے سچے، جھوٹے بانے بنا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے چلو جاؤ، سیصیبو، اچھا یہ ابھی جانے کا، یہ واپسی کا بھی معاملہ نہیں ہے، یہ ابھی جانے کے وقت ہی یہ بہانے بنائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ سیصیب الذین، سا حرف کون سا حرف ہے؟ استقبال، استقبال، مستقبل، کسی چیز کو، فعل مضارع کو کیا کرتا ہے؟ حرف استقبال کا مطلب کیا ہے کہ جو فعل مضارع کو کدھر لے جاتا ہے؟ مستقبل میں لے کے چلا جاتا ہے، سا ان قریب، جلد ہی، یصیبو، اصابہ وہ پہنچا، اور یصیبو وہ پہنچتا ہے، تو تا ہے کو سا نے کیا کر دیا؟ سا نے کیا کر دیا جی؟ پہنچتا ہے کو پہنچے گا، مستقبل کی طرف لے گیا، ان قریب وہ پہنچے گا، اب یہ وہ جو اس کا فاعل ہے وہ کہاں پہ آئے گا؟ آگے آ جائے گا، ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا فاعل کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ فاعل آخری جملہ کے آخری حرف کیا جی؟ عذاب، عذاب علیم، عذاب علیم، عذاب، دونوں پیشیں آ گئیں، رفع حالت رفع آ گئی، نکرہ نکرہ، واحد واحد، مذکر مذکر، تو یہ کیا بن گیا؟ مرکب توصیفی بن گیا، کون سا عذاب؟ دردناک عذاب، ٹھیک ہے جی، دردناک، تو یہ عذاب حالت رفع میں ہے، تو یہ ہو گیا فاعل، کس کا فاعل ہو گیا جی؟ پہنچے گا، یہ جو پہنچنے کا فعل ہے نا، اس کا فاعل یہ جو وہ ہے، یہ کیا ہے؟ دردناک، ان قریب انہیں دردناک عذاب پہنچے گا، کن کو پہنچے گا؟ اب اس کا مفعول کیا ہے؟
الذین کفروا منہم، الذین ان لوگوں کو کا مطلب کفروا جنہوں نے کفر کیا، من ان میں، یعنی وہ جو بیٹھ گئے نا اللہ رسول کے ساتھ جھوٹ بول کے، ان میں سے جس نے کفر کیا ہے اللہ کا عذاب اسے عنقریب پہنچ جائے گا۔ یہ ابھی سر تبوک کے لیے تیاریاں جی جا رہے ہیں، اور کسی لیے اجازتیں بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، وہ ایک بہانے کا آگے آ جائے گی واپسی میں جو ہوا تھا۔ لیسا، اب ان لوگوں کو جو صحیح ہیں، ایک تو جھوٹے بہانے بنانے والے، ایک وہ لوگ ہیں جو صحیح۔ لیسا، لیسا کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسم کی نفی کے لیے آ جاتا ہے، اسم کی نفی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ فلاں چیز نہیں ہے، تو نہیں ہے۔ اب اس کا فائل آگے آپ کو جا کے تھوڑا آگے مل جائے گا، ٹھیک ہے جی، اس کا فائل آگے پڑھتے جائیں تو آپ کو کوئی حالت رفع میں کوئی چیز لفظ نظر آ رہا ہے، وہ اس کا فائل ہے۔ کیا ہے جی؟ کوئی اس آیت میں آگے کچھ نظر ہے؟ ویسے آپ کو اس جملے میں آگے پڑھتے جائیں تو کوئی پیش نظر حالت رفع میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ قرآن آپ کی آنکھوں کے آفتاب صاحب ذرا پیچھے نظر دوڑائیں۔ اوے میں نے آپ کو پہلے کہا یہ کسی اسم کی نفی کے لیے، کوئی اسم آپ کو حالت رفع میں آگے اس آیت میں نظر آ رہا ہے تو بتاؤ۔ ابھی میں نے لکھنا ہے یہاں پہ تو آپ نے کہہ دینا ہاں 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 بالکل ہے۔ حراجن، حراجن لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ اور میں اسم کہہ رہا ہوں اور آپ فعل سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے لکھ کے تو ہم یقین ہو گیا، ہم اس کو اپنی طرف سے فعل سمجھ رہے تھے۔ کس کو؟ حراجن کو۔ اچھا چلیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دو پیشیں ہمیشہ اسم پہ ہی ہوتی ہیں، اور الف لام ہمیشہ اسم پہ ہی ہوتا ہے، فعل پہ کبھی دو پیشیں یا اسم الف لام نہیں ہے۔ یہ رانجا سی اس کیا کہ یہ زنانی سی کہ مرد سی، یہ یاد کیوں نہیں؟ اچھا لیسا سمجھ گئے جی۔ لیسا کا اسم کیا ہے؟ فعل کیا اس کا کیا ہے؟ اس کا اسم حرجن، کیا چیز نہیں ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کس پر نہیں ہے حرج؟ وہ آئے گا حرج، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تاکہ آپ کو پتا ہو۔ لیسا نہیں ہے علی پر، اوپر، کس کے اوپر نہیں ہے جی؟ علی حرف جر ہے، کھڑی زبر پڑی ہو گئی کیونکہ اس نے زواد جو ہے نا اس پر کیا ہے؟ شد ہے۔ تو جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے حرف ہوتے ہیں؟ دو۔ پہلا خاموش ہوتا ہے، دوسرا حرکت والا ہوتا ہے۔ تو پہلا خاموش تھا تو لام اس کے اندر آ کے مل گیا، تو لیسا علی الضعفاء، ای کیوں ہو گیا جی؟ علی کی وجہ سے حرف جر تھا تو علی الضعفاء، تو یہ علی حرف جر اور ضعفاء مجرور مرکب جاری بن گیا۔ ضعفاء کس چیز کی جمع ہے؟ ضعیف کی جمع ہے، ضعیف کمزور بوڑھا، ہاں جی، تو ضعیف کی جمع کیا ہے؟ ضعفاء، تو نہیں ہے کمزوروں پر، نہیں ہے کمزوروں پر، وا اور لا، نہ ہی، یہ لیسا کی، لیسا کا بدل آ گیا، اور نہ ہی ہے کس پر؟ علی المرض، علی پر، علی المرض، مردہ کس کی جمع ہے جی؟ مریض کی جمع ہے، مریض بیمار، اور مردہ بیماروں پر، اور نہ کمزوروں پر ہے کچھ اور نہ کچھ بیماروں پر ہے۔ والا اور
لا نہ ہی علی الذین علی پر الذین ان لوگوں پر جو لا نہیں یجدون وجد اس نے پایا اور یجدو وہ پاتا ہے. ٹھیک ہے جی. واجدن پانے والا اور موجودن جو پا لیا گیا ہو. تو لا یجدون جو نہیں پاتے ہیں. کیا نہیں پاتے جی؟ ما ينفقون ما جو کچھ ينفقون انفق ينفقو خرچ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یا کا مطلب وہ وانو جمع اور انفق ينفقو جو خرچ کریں یا کرتے ہیں. یعنی جو چیز جو وہ خرچ کریں گے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. کیا نہیں جی؟ ان کے پاس خرچہ کو پیسے نہیں, کوئی ان کے پاس اسباب نہیں ہے جانے کے. ایک وہ ہیں کہ جو کمزور ہیں سفر کر ہی نہیں سکتے, ایک وہ ہیں جو بیمار ہیں وہ بھی سفر نہیں کر سکتے. بیمار بندہ تو کہیں آ جا نہیں سکتا. اچھا جس بندے کے جسم میں طاقت ہی نہیں ہے سفر کرنے کی وہ بھی نہیں جا سکتا. جس کے پاس طاقت بھی ہے اور بیمار بھی نہیں ہے, صحت مند ہے, لیکن اس کے پاس کوئی گھوڑا نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں, کوئی سفر کا زیادہ راہ نہیں, جانے کے پیسے نہیں, ان تینوں پر کیا نہیں ہے؟ حرجن. یہ اب لیسا کا اسم آ گیا. ٹھیک ہے جی. اس پر کوئی حرج نہیں کہ لیسا علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون. ان پر کوئی حرج, ان کے بارے میں کوئی ان کو کوئی حرج نہیں ہے, یہ رہ سکتے ہیں, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کو یہ بیٹھے رہ سکتے ہیں. ان پر یعنی کو آپ اعتراض بھی کر سکتے کہ یہ ساتھ کیوں نہیں جا رہا. ان لوگوں کو اجازت ہے. جیسے روزے میں اجازت ہے نا جی, اگر کوئی بندہ مریض ہے, مسافر ہے, کوئی شرعی عذر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بدماش ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ رہا تو اس میں اور جس کے پاس کوئی عذر ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن شرط رکھ دی ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ. اذا جب نصح ینصح خیر خواہی کرنا, بھلائی چاہنا. خیر خواہی کرنے کا مطلب کیا ہے جی؟ بھلائی چاہنا, کسی کی بھلائی چاہنا کہ فلاں بندے کا بھلا ہو جائے, فلاں بندے کی خیر ہو جائے, بہتری ہو جائے اس کے لیے. ہاں جی, جنہوں کو خرچہ نہیں. نصح اس نے خیر خواہی کی اور نصحو وہ خیر خواہی کرتا ہے جی, وہ خیر کرتے ہیں. انہوں نے کی ماضی جمع کا صیغہ ہے. تیسرا انہوں نے کی نصح جب انہوں نے خیر خواہی کی, لیکن اذا آ گیا تو اذا ماضی کو مضارع میں کنورٹ کر دیتا ہے. اذا نصحو جب وہ خیر خواہی کرتے ہوں یا خیر خواہی کریں. اذا نصحو کس کی خیر خواہی کریں, اس کے ساتھ ہمیشہ لام دندی کے ساتھ آتا ہے. کس کی خیر خواہی جی؟ للہ اللہ کی, ورسولہ مضاف مضاف الیہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اذا نصحوا للہ ورسولہ جب ان کی خیر خواہی کس کے ساتھ ہو؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. یعنی یہ نصحو کا مطلب جو ہے یہ کوئی دل میں چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ہر آدمی کی زندگی کا ایک لائف چارٹ ہوتا ہے. وہ پچھلے مہینے سے, سال سے, 2 سال سے, 10 سال سے, کتنے سال سے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کو,
کہ وہ واقعی سچی دل سے عملی طور پہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں کہ نہیں. ایک بندہ کہے جی کہ میں وہاں نہیں جا سکتا، تو یہاں اس کا کردار کیا ہے؟ یہاں جو کام اگر اس کو کہا جائے کہ چلو وہاں نہیں جا سکتے تو یہاں کر دو، تو کہ یہاں بھی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھوٹا ہے. تو نصحُ للہ و رسولہ، مطلب یہ ہے کہ وہ اس دین کا خیر خواہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ کوئی دولت دنیا کی، کھانا پینا، کپڑے لینا، یہ تو خیر خواہی تو نہیں ہے. خیر خواہی تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو نظام ہے، جو نظریہ ہے، جو فکر ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. یہ بھی تو خیر خواہی ہو سکتی ہے کہ یہ بیمار اور بوڑھے جائیں گے تو رستے میں آپ سب کو تکلیف ہی ہوگی کی وجہ سے، یہ بھی خیر خواہی ہوگی کہ نہ بوڑھے جائیں گے نہ تکلیف ہو. نہیں یہ انہوں نے خیر خواہی بوڑھوں نے کرنی، بوڑھوں نے خیر خواہی کرنی ہے سر. وہ بیمار اور بوڑھے وہ خیر خواہ ہیں، تیسرا بندہ نہیں. ہاں جی دیکھیں، ایک بات یہاں پہ آپ سمجھ لیں جو کہ سمجھنی بہت ضروری ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم اتنے، علامہ اقبال نے کہا تھا، ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی یہ فرشتہ ہماری جناب. غالب کا میرے خیال میں شعر، کہ آج کیوں ذلیل ہو گیا انسان، کل تک تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ خلیفہ نہیں بن سکتا، تو اللہ نے کہا ہے خبردار آج کے بعد یہ بات نہیں کہنی. تو آج اس وجہ سے کہ ہماری حالت یہ کیوں ہو گئی ہے کہ ہم دیکھیں، خیر خواہی کے حوالے سے یہ بات آپ یاد رکھیں. خیر خواہی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ کیا گیا جی کس کی خیر خواہی کریں، تو کہا اللہ کی خیر خواہی کرو، اللہ کے رسول کی خیر خواہی کرو، اہل ایمان کی خیر خواہی کرو، ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کرو، دین کی خیر خواہی کرو. تو بیسیکلی اب اللہ کی خیر خواہی کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کیا؟ ہمارے پاس تو دونوں نہیں. اللہ تو ہے لیکن کہاں اللہ کی خیر خواہی؟ ہم اللہ کی خیر خواہی کریں؟ ہم تو اللہ سے مانگ مانگ کے خیر خواہی، اللہ تعالیٰ ہماری بہتری کر دے، اللہ ہمیں دے دے، ہمیں عطا کر، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں یہ کر، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی اس وقت دنیا میں کیا چیز ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز ہے دنیا میں اس وقت ہمارے پاس؟ جی کیا ہے؟ کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، قرآن. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز ہے جی؟ دین ہے، دین، سنت ہے. ٹھیک ہے جی، سنت اور قرآن پہ مبنی ایک دین ہے جو دنیا کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ آیت آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ دین اس دنیا میں آئے غالب ہونے کے لیے، مغلوب رہنے کے لیے نہیں آیا. بات سمجھ گئے جی آپ؟ اس وقت کیا خیر خواہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی کہ قرآن اور سنت کو ایک تو اپنی زندگیوں پر اس کو غالب کیا جائے. غالب کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو حکمران بنا دیا جائے. کسی بندے کو نہیں، مولوی کو نہیں، پیر کو نہیں، قرآن اور سنت کو، دین کو حکمران بنا دینا. تو دین کسی ملک کا، کسی ریاست کا حکمران تو بنے گا بعد میں. پہلے کس ریاست پہ اس نے حکومت کرنی ہے؟ 6 فٹ کے انسان کے جسم کی جو ریاست اور جو ملک ہے اس پر دین غالب آنا چاہیے. میرے جسم پہ تو دین غالب ہے نہیں، میری زندگی میں تو دین غالب نہیں ہے. مجھ پہ تو قرآن اور سنت کے اصول اپلائی میں اپنے آپ پہ تو نہیں کر رہا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ پاکستان پہ دین غالب آ جائے. تو یہ سچی بات ہے کہ جھوٹ ہوگا؟ پھر جھوٹ ہے نا جی. یعنی یہ تو جھوٹ ہو گیا کہ میں اسلام غالب کرنا چاہتا ہوں پاکستان پہ، جبکہ میں نے اپنی ذات پہ تو نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے جی. واحد سے فرد جو ہے نا، فرد آپس میں ملتے ہیں تو کوئی اجتماعیت وجود میں آتی ہے، کوئی ریاست بنتی ہے، کوئی. لیکن 2 فرد ملتے ہیں نا، فرد جمع فرد برابر ہے کیا؟ 2 فرد آپس میں مل کے خاندان بناتے ہیں، میاں بیوی. بہت سے خاندان آپس میں مل کے معاشرہ بناتے ہیں، گاؤں بناتے ہیں. بہت سے گاؤں آپس میں مل کے، یا بہت سی برادریاں آپس میں مل کے ایک قبیلہ بناتے ہیں. بہت سے قبائل آپس میں مل کے ایک ملک بنا لیتے ہیں، یا آپ کیا لیں گے کوئی شہر بنا لیتے ہیں. پھر شہر، بہت سے شہر مل کے تو ایک ملک کی وجود رکھتے ہیں. تو وہ جو ملک ہے، جو ریاست ہے، اس پر دین غالب کرنے کا آغاز کہاں سے ہوگا؟
فرد سے. یہ نہیں ہے کہ فرد اپنے پیچھے پڑ جائے اور ریاست کو چھوڑ دے، یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پیرالل چلیں گے دونوں. وہ اپنی صفائی بھی کر رہا ہے اور ریاست کے بارے میں بھی چل رہا ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ وہ اپنے آپ پہ بھی کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ جہاد بھی جاری کیے ہوئے، دنیا پر بھی اس کے نفاذ کے لیے، غلبے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے اس دور میں خیر خائی کا مطلب ہے دین کی خیر خائی. دین جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، فرد پہ حکومت کرنے کے لیے اور فرد کے اجتماع یعنی ریاست پہ غالب ہونے کے لیے، ہم نے دین کو اٹھا کے مسیتی کے مسجد کے پھوڑوں میں شامل کر دیا ہے، قالینوں میں چھپا دیا کہ بس سارا دین مسجد نہیں ہے. تو ہاں جی، الدین النصیحہ، وہی حدیث جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا. تو اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ خیر خائی کریں اللہ اور اس کے رسول کی، ما نہیں ہے. اب یہاں پہ سیدھا جملہ اگر بنایا جاتا تو تھا ما سبیل، کوئی رستہ نہیں ہے، لیکن اس کو تبییض دی گئی مزید اس کو نکرہ کر کے، یعنی کہ اس کے نفی کی ایک شدت پیدا کر دی گئی. ما نہیں ہے علی المحسنین، علی پر محسنین. محسن احسنہ، آسانہ کیا کہتے ہیں؟ آسانہ کا مطلب کیا ہے؟ آسانہ کسی چیز کو خوبصورت کر دینا. آسانہ اس نے حسن پیدا کیا، اس نے خوبصورت کیا. یحسنو، وہ خوبصورت کرتا ہے. اس سے کیا بنانا ہے؟ فاعل بنانا ہے. محسنن، خوبصورت کرنے والا، بہتر کرنے والا. تو محسنین، اینا جمع آ گیا، یا نصب ہے یا جر ہے، تو پیچھے کیونکہ حرف جر ہے تو یہ اینا نے محسن کو مجرور کر دیا. نیکی، عام ترجمہ کیا ہوگا؟ نیکی کرنے والوں پر. ما علی المحسنین، نیکی کرنے والوں پر نہیں ہے، لیکن محسن کا مطلب کیا ہے؟ جو نیکی کو انتہائی خوبصورت بنا کے کرتے ہیں، ایٹ اٹس بیسٹ لیول. مطلب نماز پڑھنے والا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ایک بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سارے قواعد کا خیال رکھتے ہوئے اور اللہ کے ساتھ لو لگا کر، تو اب وہ کیا بن گیا؟ محسن بن گیا. محسن کی تعریف کیا بیان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب اس نے پتہ کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ بتائیے، تو کیا فرمایا؟ کہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ خیال پیدا کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اس کیفیت میں عبادت کرنی کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو وَمَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، تو جو نیکی کرنے والے ہیں نہیں ہے ان پر من سبیل، اس کو تبییض کہتے ہیں. من سبیل یعنی ان پر اعتراض کرنے کا، من سبیل کوئی بھی راستہ ذریعہ نہیں. ٹھیک ہے. ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے جو نیکوکار لوگ ہیں، جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی خیرخوائی کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ کمزور ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ تم کیوں نہیں گئے. یہ کہنا بھی نہیں ہے ان کو کہ ہاں جی آپ گئے نہیں تھے. ان کے پاس ایک جائز عذر تھا، ان کو ان کے ساتھ شامل نہ کرو جو بہانے بنا کے بیٹھے ہوئے. واللہ اور اللہ ہے غفور بخشنے والا. لیکن غفور مبالغے کا صیغہ تو ترجمے میں کیا آئے گا؟ بہت بخشنے والا. یعنی بندہ ہم تو مائل پہ کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. غفور الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے، ایسے لوگ جو سچے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں
خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن وہ حالات نہیں پاتے اللہ کے رسول کے اس جگہ تک پہنچنے کا، تو اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ایسے لوگوں کے لیے مہربان ہے۔ آج کے دور میں یعنی دین کی خیر خواہی کے لیے، یہ دیکھیں ایک بہت اہم ترین میں آپ کو بات کہنے لگا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا کہ دین کس لیے آیا جی؟ غالب ہونے کے لیے، غلبے کے لیے دین آیا ہے۔ تو دین کے ساتھ خیر خواہی کرنی، یاد رکھیے گا، دین کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے چکر میں آج آپ کو بہت سے جماعتیں، تحریکیں بڑی آپ کو ملیں گی جن کا نعرہ کیا ہے؟ غلبہ دین۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ دین کے غلبے کے نعرے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ نہیں کر رہے۔ جہاں دل کرتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ شروع کر دیتی۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ دین جو ہے یہ کیا چیز پیدا کرتا ہے؟ آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی چیز دین میں کیا ہے؟ اصول۔ دین ایک اصول پہ کھڑا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو غلبہ دین کے نعرے لگانے والے لوگ ہیں وہ کہیں پہ بھی اپنی ایک سیٹ جیتنے کے لیے کسی کے ساتھ بھی اتحاد کر کے اپنے نظریے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ آیا اور غلبہ دین کی تحریک پرواز کر گئی۔ اللہ کے رسول کی محبت کے نعرے، تحریکیں، جلسے، لوگوں کی جانیں چلی گئیں۔ ہفتے بعد حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے، سارے کا سارا غلبہ دین، حب رسول، قرآن، یہ وہ سب ختم۔ تو یاد رکھیں یہ ساری کھوکھلی چیزیں ہیں جو وقت کے اعتبار سے ہم دنیا کے اندر کچھ عرصے اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے کرتے ہیں۔ بیسک یہی ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے۔ اس کے لیے ہم کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کر سکتے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر۔ تو یہ بات ذہن میں رہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو غلبہ دین کے نعرے لگا رہے ہیں، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔